دیکھیں جی کتب کہہ دیا تو ان سے اوپر غوث ہیں کہ دادا صاحب کا بھی مرتبہ ان سے کام ہوا اور اعلیٰ حضرت کا بھی کام ہوا، مجدد الفسانی کا بھی کام ہوا، اور غوثیت کا مرتبہ جو ہے وہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ہے۔ دودھ اور گوبر جمع تو نہیں نا ایک جگہ پہ ہو سکتے، نبوت کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ایک طرف ہو جائیں اور دین کے پہرے داروں کے ساتھ کھڑے ہونے والے حضور کے السلام علیکم ناظرین، انصاری ایچ ڈی ٹی وی کے ساتھ عظیم انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں فیضان رضا نقشبندی صاحب موجود ہیں، جو کہ ایک نامور استاد کے شاگرد ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو سر بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ ایک عظیم استاد کے شاگرد ہیں، اور میں آپ سے کویشچن کرنا میرا بنتا نہیں، لیکن پھر بھی میں کچھ اجازت چاہ رہا ہوں، کچھ سوال کر لوں آپ سے۔ جی استاذ ہمارے عظیم ہیں، ہم تو خادم ہیں، جیسے آپ حکم۔ اچھا سر، تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ آپ مسجد میں ہوتے ہیں تو کس طرح کے کارکن آتے ہیں مسجد میں، اور کیا ان کا جذبہ ہے ٹی ایل پی میں ایڈ ہونے کی؟ بات تو یہ ہے دراصل کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق ملنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ مسجد میں ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نوجوان جنہوں نے پینٹ اور جینز پہنی ہوتی ہے، یونیورسٹی میں آنا جانا، مسجد میں وہ کم اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اگلی صفوں میں بھی کم نظر آتے ہیں۔ اس معاملے میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے مسئلے میں وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ بابا جی پڑھا کرتے تھے، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ دہد عشق مصطفیٰ بندگان چیتا را، اللہ تعالیٰ چن چن کے اپنے محبوب کا عشق دیتا ہے، وہ جس رنگ میں جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے مسجد میں، ہاں البتہ لوگ ہمیں ہر رنگ کے مسجد میں ملتے ہیں جن کو ہم ان کی ذہنیت کے مطابق گائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ مشہور مقولہ بھی ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، تو لوگوں کی ذہنیت کے مطابق ان سے گفتگو کرنی پڑتی ہے کہ بازار کے ہیں، کوئی جو ہے وہ کاروباری حضرات ہیں، ان کو ان کی مثالیں دے کر سمجھانا پڑتا ہے، جو تعلیم سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو پھر اس لحاظ سے گائیڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر لوگوں کو اچھا سر، علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب نے امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب کو کتب کا بولا تھا، وہ ایک کلپ وائرل ہوا اور کافی زیادہ ان کے اوپر تنقید بھی کی، اگر آپ اس کی تھوڑی سی بریف کر دیں سر۔ دیکھیں اس میں بریف اس میں کیا کریں، اس کو سیدھی جون سی بات ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور خیر مجھے آئیڈیا نہیں تھا آپ یہ سوال پوچھیں گے، چلیں آپ نے اب پوچھ ہی لیا ہے۔ تو کتب کہا ہے، اور وہ انہوں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، یہاں تو ہو نا اپنے پاس سے کہا ہو، تو انہوں نے تو بتایا ہے کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر بیٹھتے ہیں اور بڑے کامل بزرگ ہیں، انہوں نے یہ جملہ کہا ہے، اور لوگ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی کتب کہہ دیا تو ان سے اوپر غوث ہیں، اور غوث جو ہے وہ اس کا پھر یہ مطلب ہوا کہ دادا صاحب کا بھی مرتبہ ان سے کام ہوا اور اعلیٰ حضرت کا بھی کام ہوا، مجدد الفسانی کا بھی کام ہوا، ان سے اوپر صرف غوث ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل موجودہ زمانے کے اولیاء کی بات ہو رہی ہے۔ ہر زمانے میں 3 غوث موجود ہوتے ہیں، یہ علماء نے لکھا ہے، امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جامع کرامات اولیاء میں اس کی ساری ڈیٹیل لکھی ہے، تاریخ بغداد میں بھی خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور بھی ہمارے علماء نے جہاں پر کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں اولیاء کی، وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ 3 کتب ہر وقت موجود ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں، اور نجبا، اتقیاء، یہ سارے ان کی کیٹیگریز ہیں، ان کے سٹیپ ہیں صوفیاء کے، جو اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایک ان کے اوپر غوث ہوتا ہے، اور غوثیت کا مرتبہ جو ہے وہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ہے، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس بیجا جو ہے وہ عطف تنقید اس کو بنایا گیا، پوری طرح سے سنا نہیں گیا۔ اگر پورا کلپ سنا جائے نا جی، وہ پورا بیان سنا جائے تو آپ نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ مرتبے ہیں، اور اس وقت غوث ہے، اور جو ہی 40 جو ابدال ہوتے ہیں ان میں سے جو فوت ہوتے ہیں وصال کرتے ہیں، دوسرا ان کی جگہ لے لیتا ہے۔ غوث جو ہوتا ہے وہ قائم ہوتا ہے، اور جو ابدال یہ کتب جو ہیں، کتب 3 ہیں، ان کی جگہ پہ اور دوسرا کتب آ جاتا ہے، کہتے ہیں جی آپ یہ بتائیں کہ ان کی جگہ دوسرا کون ہے، اور بھائی ہم نے تو کہا ہی نہیں، انہوں نے خود سے تو کہا ہی نہیں، وہ بزرگ نے بتایا ہے، تو اولیاء جانتے ہیں، تو بلکہ بہت سارے لوگوں نے پس پشت ہم سے کہا بھی کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ کتب ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ اس جملے پر ہمیں اعتراض تھا کہ جی صرف ان سے اوپر غوث اعظم ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ان سے اوپر غوث اعظم موجودہ زمانے کے اولیاء کی بات ہو رہی ہے. باقی پیڑاں عورتیں پکیاں اور بندہ کیا کہے پھر ان کو ہیں جی. اچھا فیضان بھائی تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ٹی ایل پی کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے، نون لیگ یا پی ٹی آئی، اقتدار میں آنے کے لیے؟ دودھ اور گوبر جمع تو نہیں نا ایک جگہ پہ ہو سکتے، نور اور ظلمت ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی، یہ تو ضدیں ہیں، اپوزٹ معاملہ ہے، کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا. ہاں امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم القدسیہ نے فرمایا کہ ایک صورت ہے کہ وہ ہمارے بیانیے پر آ جائیں، توبہ کر لیں، دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اتحاد ہو جائے گا. ہم ان کے بیانیے پر نہیں جا سکتے، اور ہمارا بیانیہ یہی ہے من سب نبی فقتلوہ، اسلام، پاکستان اور عوام. اچھا سر دیکھیں، ایک پنجاب سندھ اسمبلی میں قاسم فقری صاحب نے نماز کے لیے جو ایک ٹائم مانگا تھا اس کے اوپر اتنی تنقید کی، کیا وہ صرف جو ہے عالم دین ہونے کی وجہ سے اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور اسپیشلی مائک بند کروا دیا گیا؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ تو شروع سے ہی سازشیں جاری رہی ہیں، اور بیسیکلی یہ جو ذہنیت ہے یہ مینٹالٹی کفار کی ہے، عالم کفر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کو مسجد تک محدود کر دیا جائے، مسجد سے باہر جو ہے وہ اسلام کی بات نہ ہو، یا ہر ایک کا پرسنل میٹر کر دیا جائے، اگر وہ چاہتا ہے تو دین پر عمل کرے، نہیں تو نہ کرے. تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. انہوں نے کہا مسلمانوں پر ایسے تو حکومت کی جا سکتی نہیں، اگر کرنی ہے تو ان کو جو ہے وہ ذہنی غلام بنا دیا جائے، ان کے مذہب کو جو ہے وہ مسجد تک محدود کر دیا جائے. ان کو مسجد میں آ کر بیٹھنے والوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے، مسجد سے نکل کر جب کوئی دین کی بات کرے گا اس سے پھر ان کو تھرتھلی مٹ جاتی ہے، پریشانی لائق ہو جاتی ہے. سارے لبرلز جو ہیں وہ ان کی چیخیں سنی جاتی ہیں، لبرلزم سیکولرزم کی، جب نوجوان، اور یہ بابا جی کا فیض ہے، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، اسکول ہو، چھوٹا لیول ہو، بڑا لیول ہو، ہر جگہ پر ہی نوجوان جو ہے وہ اب ان میں شعور آ چکا ہوا ہے، وہ بیدار ہو چکے ہوئے ہیں. اور یہ سازشیں ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی میں دین کی بات نہیں کرنی. 2023 کے بعد آپ دیکھیں گے پروونشل اسمبلی ہو، نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، ہر جگہ پر حضور کے دین کی بات ہو رہی ہوگی. جی بہت شکریہ. اچھا سر آپ نے استاد سے کافی کچھ سیکھا، کوئی ایک بات جو آپ ہمیں آن ریکارڈ بتانا چاہیں جو آپ کو سب سے اچھی ہو، آپ کے مائنڈ میں ہو، جو جس کو آپ اکثر یاد کرتے ہو؟ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کوئی ایک اسپیشل بات اگر آپ کرنا چاہیں. ساری باتیں ہی اچھی ہیں، بندہ اپنے استاد اچھے ہوں تو ان سے اچھی ہی باتیں سیکھتا ہے. بہرحال آپ نے اسپیسیفک کر دیا کہ ایک ہی بتانی ہے، تو وہ یہ کہ استاد گرامی فرماتے ہیں کہ بابا جی کو نہیں چھوڑنا، بابا جی جو ہے وہ پھر آپ کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. ہم بابا جی کو نہیں چھوڑیں گے، اور بابا جی انشاءاللہ پھر ہمیں نہیں چھوڑیں گے، دنیا میں بھی نہیں چھوڑیں گے، آخرت میں بھی. تو پھر ندا تو آنی ہے کہ جو ہے وہ ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ایک طرف ہو جائیں، اور دین کے پہرے داروں کے ساتھ کھڑے ہونے والے حضور کے قدموں میں جو ہے وہ، جہاں پر بابا جی کی ویل چیئر جا رہی ہوگی پیچھے پیچھے ہم بھی جا رہے ہیں. بہت شکریہ سر. جی آپ کا. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے فیضان رضا نقشبندی صاحب. ہم نے ان سے گفتگو کی اور ان کا جو موقف ہے وہ بھی جانا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو.